رکشہ چلاتا ہوں, اکثر اوقات 2 مہینے کا کرایہ چڑھ جاتا ہے, کبھی کھانے کو کچھ نہیں ہوتا, میں اکثر اوقات پریشانی میں گزارتا ہوں. مجھ سے بڑے 9 بہن بھائی ہیں, سب کروڑپتی ہیں, وہ مجھ کو نہیں پوچھتے, اب میں کیا کروں؟ اب اگر کسی غیر سے بولو تو وہ بھکاری سمجھیں گے, اب چوری کرو, بھیک مانگو, کیا خودکشی کروں؟ نہ خودکشی کریں نہ لوگوں سے بھیک مانگیں. آپ کے بھائیوں کی شرعی ذمہ داری ہے کہ جب سب کھا پی رہے ہیں, ایک بھائی اتنا کمزور ہے تو اس کے ساتھ تعاون کریں. حقیقت ہے بھائیوں کے ساتھ تو تعاون میں جو مزہ آتا ہے انسان کو, رشتہ داروں پہ خرچ کرنے میں جو لطف اللہ نے رکھا ہے وہ تو کسی پہ خرچ کرنے میں نہیں رکھا. یہ تو موقع ہے محبت پیدا کرنے کا, تو بھائیوں کا کو چاہیے خیال کریں. تو باقی جب تک پریشانی مقدر میں ہے بھائی صبر کریں. اچھا, اب جب سے ہم نے یہ فاؤنڈیشن بنایا مفتی طارق مسعود فاؤنڈیشن, تو لوگ اب آنا شروع ہو گئے میرے پاس, ہمارے گھر کے حالات ایسے, ہمارے گھر کے حالات ایسے, تعاون کریں. کچھ خواتین آ جاتی ہیں, ہم بیوہ ہیں وغیرہ وغیرہ. دیکھو ہم نے جو فاؤنڈیشن بنائی ہے نا, اس کا ایک طریقہ رکھا ہے. میں پرسنلی اگر کسی کو جانتا ہوں تو میں اپنے پاس سے اس ویسے ہی تھوڑا بہت تعاون کر دیتا ہوں جو اللہ مجھے توفیق دے. لیکن اس طرح جب لوگ رش لگاتے ہیں, ہمارے پاس کوئی معیار نہیں ہے جانچنے کا کہ یہ مستحق ہے یا نہیں ہے. پھر سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ایک کو دو تو پھر وہ 10 کو بتائے کہ پوری لائن لگ جائے گی, اور یہ پہلے ہو چکا ہے. تو اس کے لیے دیگر کچھ ٹرسٹ ہیں جو مدد کرتے ہیں, تو ان سے رابطہ کریں. ہمارے جو ابھی ہم نے جو فوکس کرنا ہے, جو ہم نے فاؤنڈیشن بنائی ہے, اس میں ہم نے مختلف پروجیکٹ کو فوکس کرنا ہے, جن میں ہم نے سوچا تھا سب سے زیادہ ہم تعلیم اور ہیلتھ. اسی وجہ سے ہم نے اس دفعہ اجتماعی قربانی ابھی نہیں کی ہے کہ اجتماعی قربانی یہ بہت لوگ کرنے والے, ہمیں کیا ضرورت ہے, اور اس میں گڑبڑیں بہت ہوتی ہیں, فنڈ کھا گیا, وہ یہ ہو گیا, عجیب. اجتماعی قربانی تو میرا تو موڈ نہیں ہے اجتماعی قربانی کرنے کا. لوگ اپنی گائے لاؤ, ذبح کرو بھائی. جب ہم نے کام کیا تو انسانیت کی کوئی ایسی خدمت ہو نا جو واقعی خدمت ہو. اجتماعی قربانی کیا خدمت ہے وہ بھی, لیکن بہت لوگ ہیں کرنے والے. اور آپ خود لاؤ, بکرا کاٹو, کسائی کو پیسے دو, کاٹ کے کھا جاؤ, گائے لاؤ, کھا جاؤ, کھلا دو لوگوں کو. اس میں کیا ہے؟ یعنی اگر آپ یہ سہولت لوگوں کو نہ دو تو کون سا کوئی طوفان آ جائے گا؟ تو ہم لوگوں نے مشورہ یہ کیا تھا کہ ہم اس فاؤنڈیشن میں 2 چیزوں کو فوکس کریں گے. ہیلتھ کو, یعنی لوگوں کی صحت. دوسرا ایجوکیشن. ہماری سوسائٹی کا سب سے بڑا عیب کیا ہے؟ تعلیم نہیں ہے. مسلمان جو ہے نا تعلیم میں پیچھے ہے. تو تعلیم کو تو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتے. ہم مار کھا رہے ہیں پوری دنیا میں. دیکھو اسلام دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا ہے. باقی دنیا میں عبادت کی کرنے کی ہر مذہب میں, ہر ملک میں اجازت ہے. کوئی ملک نہ نماز پہ پابندی لگاتے, نہ زکات پہ, نہ روزے پہ, کوئی پابندیاں نہیں ہے. مسئلہ سارا یہ مسلمان مار کھا رہا ہے. یہ دور ہے ٹیکنالوجی کا, سائنس کا. تو اگر اس میں آپ پیچھے رہ گئے تو کسی کام کے نہیں ہو. مجھے بتاؤ, پاکستانی آرمی کا جب جھگڑا ہوا انڈیا سے, تو یہ جنگ جو لڑی ہے تو یہ ٹیکنالوجی کے بیس پہ لڑی ہے نا, یہ ڈنڈے اٹھا کے چلے گئے تھے یہ لوگ. ڈاکٹر عبد القدیر خان نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا, تو پڑھے لکھے آدمی تھے نا. کیا خیال ہے اگر وہ پڑھے لکھے نہ ہوتے, پاکستان ایٹمی طاقت نہیں بنتا نا, تو میں یہاں بیٹھا ہوا بیان نہیں کر رہا ہوتا. ابھی میں بھی کہیں ریڈی لگا رہا ہوتا ٹماٹر کی. سب حال خراب ہو چکا ہوتا, غزہ سے زیادہ برا حال ہو چکا ہوتا ہمارا. یہ ذہن میں رکھو, انڈیا نے ایسی واٹ لگانی تھی نا, کاٹ کاٹ کے گاجر مولی کی طرح کھاتے ہمیں. کیونکہ عراق, لیبیا, شام سب کو کھڈے لائن لگا دیا انہوں نے. ان کا اگلا ہدف کیا تھا بولو؟ پاکستان. یہاں ہاتھ ڈالتے ہوئے 100 دفعہ سوچتے ہیں کہ ایٹمی پاور ہے, ایٹمی طاقت ہے. ابھی جنرل عاصم منیر دھمکی بھی لگا کے آ گئے نا, فل تڑی لگا کے آ گئے. لوگوں کو یہ تڑی بھی پسند نہیں آ رہی, کیونکہ ہم لوگوں نے منفی سوچنا اتنا شروع کر دیا ہے کہ اب ہم ریپیئرنگ سے ٹھیک نہیں ہوں گے, ہمیں کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ بھائی آرمی چیف وہاں جا کے تڑی لگا کے آیا کہ اگر ہمیں کچھ کیا نا تو ہم تہس نہس کر کے رکھ دیں گے. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. کسی بھی ملک کا لیڈر جب جا کے اس طرح بات کرتا ہے تو وہ ملک کی عوام خوش ہوتی ہے 100 اختلافات کے باوجود. لیکن ہم لوگ ہر چیز کو الٹا بیوقوف بنانے کے لیے تڑی لگاتی ہے, اب لوگوں کو الو بنانے کے لیے. تو سوچتے رہو, منفی سوچ کے مر جاؤ بھائی. میں نہیں کہہ رہا آپ آرمی چیف سے محبت کریں, آپ کا ذاتی ہیڈک ہے, اچھا ہے برا ہے, ہمیں کیا کسی کی ذاتیات سے. لیکن ایک ملک کا ایک اچھا پیغام تو چلا گیا نا, تھوڑی تڑی چھڑی. اور تڑی لگانے کے لیے پیچھے دم ہو تو تڑی لگتی ہے. کسی بھی ملک کی آرمی بلا وجہ کی تڑیاں نہیں لگاتی ہے. اس کو پتا ہے تڑی کا جواب آگے سے تڑی میں آئے گا. یہ وہ تڑی نہیں ہے جو فلموں میں لگائی جاتی ہے, اوے یہ کر دوں گا ڈیشن ڈیشن. یہ فلموں میں کچھ بھی نہیں ہوتا. یا ایویں ہی وہ لوگ تڑی بے وقوفی میں لگا کے آ جاتے ہیں اور پھر بعد میں افورڈ نہیں کر پاتے. جب ایک فوج ہو اور اس کا چیف جب تڑی لگاتا ہے تو اس تڑی کے پیچھے اس کو پتا ہوتا ہے کہ اتنا ہمارے پاس پاور ہے کہ یہاں تڑی بنتی ہے. امریکہ کو تڑی نہیں لگائی, لیکن وہاں جا کے دنیا کو تڑی لگا دی ہے. تو اس تڑی کے پیچھے کیا ہے؟ بم. ایک آدمی نے کسی سے کہا یہاں بم ہے, اس نے کہا تیری اماں کون سی کم ہے. تو اس تڑی کے پیچھے کیا ہے؟ بم. تو یہ ڈاکٹر عبد القدیر خان نے محنت کی, یونیورسٹیوں میں پڑھے, اور ان کے جیسے اور بھی سائنٹسٹ تھے اس میں, اور بہت سارے سائنسدان تھے. اکیلے آدمی کی محنت نہیں ہوتی. یورینیم کو لانا, اس کو پھر ایک اس کے لیے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے, اس کو صاف کرتے ہیں, ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے, اس وقت میرے ذہن سے نکل گئی. ہاں نہیں, افزودگی اس کی. تو بہت مشکل کام ہے, ایران نہیں کر پایا اب تک یہ کام. یہ آسان کام نہیں ہے.
اس کے لیے بھائی پڑھائی لکھائی چاہیے تھی جو انہوں نے کی, اور پاکستان کو ایک ایٹمی پاور بنایا. ہم نے اپنے علماء سے, بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر ڈاکٹر عبد القدیر خان نہ ہوتے تو آج ہماری داڑیاں محفوظ نہ ہوتی. اور ڈاکٹر عبد القدیر خان بھی خود مذہبی آدمی تھے, 5 ٹائم کے نمازی تھے, علماء سے ان کا بڑا گہرا تعلق تھا. مذہب کی موٹیویشن کے بغیر نا اتنا پاورفل کام ہو نہیں سکتا, یہ دنیا کے لیے ہو نہیں سکتا ایسا, جب تک پیچھے اللہ کی رضا کا جذبہ نہ ہو. آپ کہہ سکتے ہیں امریکہ نے تو بنا لیا, بھائی وہ تو پہلے سے پاورفل لوگ ہیں نا, ان وسائل کے ہوتے ہوئے اتنا بڑا کام کر لینا. اور ڈاکٹر عبد القدیر خان کے ساتھ جتنے سائنٹسٹ ہیں سب نیک پرہیزگار ہیں. جامع رشید آ چکے ہیں, اتنی بڑی بڑی داڑیاں. ایک دفعہ ڈاکٹر عبد القدیر خان کے ایک ساتھی آئے, وہ بھی ایٹمی سائنسدان ہے, ایٹم بم بنانے میں ان کا بھی بڑا کردار ہے. جامع رشید میں ان کا بیان ہوا, ہم سمجھے کوئی ریونڈ سے کوئی بزرگ آئے ہوئے ہیں, اتنی بڑی داڑھی ان کی, اور سارا اللہ کی وحدانیت اور کبریائی پر انہوں نے بیان کیا. یہ ہمارے ملک کا ایک مثبت چہرہ ہے, لیکن ہم لوگ کو منفی سوچنے کی چونکہ عادت پڑ چکی ہے, الٹا ہی سوچتے رہتے ہیں, الٹا ہی سوچتے رہتے ہیں. تو کچھ اچھا بھی سوچ لیا کرو. ٹھیک ہے, بہت سے کام الٹے بھی ہو رہے ہیں, سسٹم کے تحت انتخابات ہوئے ہیں, سب کو پتا ہے. انتخابات میں وہاں سے بندہ جیتا ہے جہاں سے کھڑا ہی نہیں ہوا. یہ الٹے کام بھی ہو رہے ہیں. تو جو الٹا ہے اس کو الٹا کہو, لیکن جو سیدھا ہے اس کو سیدھا تو کہو نا. ہر ملک میں ہوتے ہیں, کچھ سیدھے کام ہو رہے ہوتے ہیں, کچھ الٹے کام ہو رہے ہوتے ہیں, سب ملکوں میں ہوتا ہے. یہ جو آپ کہتے ہیں نا جمہوریت کا منجن, او بھائی جمہوریت پوری طور پہ کہیں بھی نہیں ہے, سب کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے, جمہوریت کی لالی پاپ کھلا رہی ہوتی ہے. یو کے میں دیکھ لو, بڑے بڑے دہشت گردوں کو لندن پناہ دیتا ہے, جج فیصلہ ہی نہیں کر پاتا ان کے خلاف, کیونکہ پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ڈنڈا ہوتا ہے. بولتا ہے اس کو لٹکانا نہیں ہے بھائی, اس کو نہیں لٹکانا ہے, یہ ہم نے کسی اور ملک کے لیے رکھا ہوا ہے. جتنا بھی بڑا دہشت گرد ہو اس کو لٹکانا نہیں ہے, تو جج نہیں فیصلہ کرتا. ہر ملک میں پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ڈنڈا چل رہا ہوتا ہے, یہ جمہوریت کے نام پہ الو بنا رہے ہوتے ہیں. تو اور کسی ملک میں جمہوریت چل رہی ہے نا, تو اس میں اصل میں حکومت کسی اور ملک کی ہوتی ہے. تو ٹھیک ہے, جمہوریت بھی ہے, آمریت بھی ہے, سب کچھ ہے, وہ ایک الگ بحث ہے, کون صحیح ہے کون غلط ہے. لیکن اپنے ملک میں کچھ مثبت چیزیں ہیں, ان کو سوچ کے خوش ہونے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے, خوش ہو جانا چاہیے. تو میں بات کیا کر رہا تھا, تعلیم کی, ایجوکیشن کی. تو اس لیے مسلمانوں کو تعلیم میں آگے بڑھنا انتہائی زیادہ ضروری ہے. آپ ایجوکیشن میں پیچھے رہ گئے, عزت سے جینے کا خیال چھوڑ دو. پھر نماز روزہ مل جائے گا, عزت نہیں ملے گی, یہ ذہن میں رکھنا. عزت مل جائے, اور وہ نماز روزہ بھی پھر جائے گا. جب بے عزتی ہوتی ہے نا, دینداروں کی عزت ہی نہیں ہوگی, تو لوگ دین کی طرف آئیں گے بھی نہیں. اتنی خوشی ہوتی ہے جب میں امریکہ گیا, وہاں بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دیکھا ریسرچ سینٹر میں, بڑی داڑیاں ان کی, نمازی. میں یار تم لوگ اصل میں دین کو عزت دے رہے ہو. آدھی آدھی پیڑھیوں تک ان کی شلواریں. گوگل کے آفس میں گیا نا, گوگل سین فرانسسکو ہے نا امریکہ کا, جو کیلیفورنیا, وہ ہب ہے. لاس اینجلس, ایل اے کہتے ہیں اس کو, ایل اے, تو وہ ٹیکنالوجی کا ہب ہے. گوگل کے آفس میں میں گیا, انڈین پاکستانی ہم نے وہاں پر سائنٹسٹ دیکھے, گوگل میں بڑی بڑی پوسٹوں پر ہیں, بڑی بڑی داڑیاں ان کی, اور ایسے زبردست شرعی لباس ان کا, 5 ٹائم کے نمازی. ہم نے کہا یار تم لوگ بھی تو دین پہ چل رہے ہو یار, یہ دین پہ چل کے یہ کام کرے تو مزہ ہے بھائی, کیا خیال ہے؟ وہ جو اسلام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, وہ اس سے اسلام کی عزت ہو رہی ہے. ہم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں تو اس سے تو لوگ کہتے ہیں کہ جتنے بھی نیک لوگ ہیں سارے فارغ ہی ہوتے ہیں. ناڑا باندھنے کی تمیز نہیں ہوتی, ایک ناڑا ادھر جا رہا ہے, ایک ناڑا. ابھی ایک لطیفہ ہے, مسجد میں سنانے کا تو ہے, اتنا برا نہیں ہے, لیکن وہ ریکارڈنگ پہ آنے کا نہیں. ناڑے پہ زبردست خاندانی لطیفہ ہے. تو اس لیے میرے بھائی یہ تعلیم کی بہت زیادہ اہمیت ہے, اس کو ہلکا نہیں لینا چاہیے. اب میرے وہ ایک بچے کی 16 سال میں شادی والا نہیں کہ صاحب مشہور ہو گیا, کسی نے نیچے کمنٹس کیے ہوئے, پڑھاتے ہیں نا اس کو, بھائی وہ نہیں پڑھ کے دے رہا تو میں کیا کروں, وہ میرا قصور نہیں. اس کو تو میں نے آج بھی سمجھایا ہے, میں نے کہا دیکھ تو ڈاکٹر بن جا, میں تیری فیسیں اٹھاؤں گا. نہیں, میں نے باکسر بننا ہے, ڈاکٹر نہیں بننا. آج ہی کہہ رہا تھا, میں نے کیا بننا ہے, باکسر, ڈاکٹر نہیں بننا. اب زبردستی نہیں مسلط کیا جا سکتا, کیونکہ میں زبردستی ڈاکٹر بناؤں گا تو نہ وہ باکسر بنے گا نہ وہ ڈاکٹر. باکسنگ سیکھ رہا ہے آج کل, اب میں کیا کروں اس میں. اب زبردستی والا حساب نہیں ہے, بچے میں خود شوق ہو تو اس کو سمجھایا تو ہے ہم نے. تو ہم تو بھی کوشش کرتے ہیں تعلیم ہی کو فوکس کریں زیادہ. ہاں کمانے کے لیے نہیں, کمانے کے لیے بزنس ہے, کمانے کے لیے کیا ہے, بزنس. البتہ وہ شعبہ, ملازمت کا وہ شعبہ جس میں قوم کی کوئی غیر معمولی خدمت ہو رہی ہوتی ہے, تو پھر اس شعبے میں ملازمت بزنس سے زیادہ بہتر ہے. جیسے ڈاکٹر کا ایک شعبہ ہے, اس میں انسانیت کی خدمت ہے, اور بہت مشکل سے ڈاکٹر بنتا ہے. اس ڈاکٹر کو آپ نے میڈیکل سائنس چھڑا کے بزنس پہ لگا دیا تو پیسہ تو کما لے گا وہ, لیکن بھائی اس کو اللہ نے صلاحیت دی تھی ڈاکٹر بننے کی, لوگوں کی جان بچانے کی, تو پیسہ زیادہ آ جائے گا لیکن انسانیت کی خدمت نہیں ہو سکتی. آپ کیسے, زیادہ پیسہ آنے سے بھی تو خدمت ہوتی ہے, تو بہت سارے لوگ زیادہ پیسہ کما کے وہ کر رہے ہیں خدمت, اس کے لیے بہت زیادہ دماغ نہیں چاہیے. لیکن ڈاکٹر کے لیے یا عالم کے لیے, اب عالم بننے میں پیسہ نہیں ہے لیکن دین کی خدمت کتنی زیادہ ہے. تو جس بچے میں نے دیکھ رہا ہوں عالم کا ذوق ہے, اس کو میں نے بولا بھائی تم پیسے کی فکر چھوڑ دو, تم نے کیا بننا ہے, مولانا. لیکن یہ کام بھی میں زبردستی نہیں کرتا. ایک بچہ نہیں بننا چاہ رہا, میں وہ تمہیں مولوی ہی بننا ہے, وہ نہ وہ کہیں کا نہیں رہے گا, کیونکہ یہ چیز اپنے شوق سے ہوتی ہے.
तो आदमी कामयाब होता है। मैं भी अपने शौक से दीन के इल्म की तरफ आया ना, तो टूटे फूटी अल्लाह ने कुछ इल्म अता फरमा दिया। अगर गन पॉइंट पे आता तो ना इधर के रहते ना उधर के रहते। माँ बाप बच्चे को जबरदस्ती हिफ्ज करा रहे होते हैं बंदूक रख के, तो वो थोड़ी कुछ भी नहीं बनेगा। वो मदरसे से भाग जाते हैं, वहां दिल लगा के पढ़ते नहीं है, फिर जिंदगियां बर्बाद, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। इसी में ये भी है, लोग मुझे कहते हैं मुफ्ती साहब ये आपके साथ घूमता है, 10 साल से आपके साथ है, शादी क्यों नहीं कर रहा? मैं कहता हूँ गन पॉइंट पे नहीं शादी कर, मैं ताने दे के किसी की शादी नहीं कराऊंगा। अब मुझे क्या पता है क्यों नहीं कर रहा भाई, इसका हेडेक है। तो जबरदस्ती शादी होती है किसी की, जबरदस्ती दुल्हन से बोलेगा मैं पता नहीं किस सिलसिले में आ गया, अब बात कर दी। ऐसा थोड़ी है, तो अपनी मोहब्बत का काम है भाई, आपका दिल चाह रहा है करो, नहीं चाह रहा भाड़ में जाओ, नहीं करो। तो हम किसी की शख्सियत को इसमें हदफ नहीं बनाते, वो जाए उसका, तो ये काम शौक से होते हैं। हाँ, शादी का शौक पैदा करना मेरे जिम्मे है, उस सिलसिले में मैं हाजिर होता रहता हूं। इतना शौक भर दूंगा कि तुम्हें खुद शर्म आने लगेगी कि यार क्या जिंदगी है यार। तो इसलिए तालीम के शोबे में आगे बढ़े। हाँ, कुछ मुलाजमतें ऐसी होती हैं जिनमें कोई बड़ा विजन नहीं होता। अब एक कोल्ड ड्रिंक की कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, बेशक मैनेजर ही हो, अबे क्या करेगा इस मैनेजर बनके तू? इससे क्या लोगों को क्या, इस मैनेजमेंट से क्या फायदा होगा? तनख्वाह आ जाएगी, कमाऊ पूत थोड़े से बन जाओगे, गाड़ी मिल जाएगी, लेकिन कौम को क्या दे रहे हो? कोल्ड ड्रिंक। सही है ना? डॉक्टर तो इलाज दे रहा है ना लोगों को, एक सिविल इंजीनियर लोगों को तामीर करके दे रहा है, कंस्ट्रक्शन लोगों की बुनियादी जरूरत है, सड़कें बना रहा है, मैप बना रहा है, ये तो बुनियादी बेसिक जरूरतें हैं। लेकिन एक जो है कोल्ड ड्रिंक कंपनी में जॉब करने वाला, क्या पिज्जा कंपनी में जॉब कर रहा है, मैनेजर बना हुआ है, क्या कर रहा है? लोगों को पिज्जा खिला खिला के और गोल बना रहा है तू। तो पैसा तो मिल जाएगा, ठीक है, हलाल है, हराम नहीं है, लेकिन इससे फिर अपना बिजनेस बेहतर है। ऐसे लोगों को मैं कहता हूं टमाटर की रेडी लगा ले, टमाटर की रेडी लगा ले, वो ज्यादा बेहतर है। उसमें एक दिन तरक्की होकर तेरा अपना टमाटर का बिजनेस होगा। तो ऐसे में दूसरे के बिजनेस को प्रमोट करना मजबूरी में तो ठीक है, लेकिन इसको हदफ नहीं बनाना चाहिए। इससे वो गरीब अच्छा है जो विजनरी है, जो लोगों को, कोई जैसे उलमा हमने देखा बहुत गरीब होते हैं, लेकिन इल्म है, उनका मसाइल बता रहे हैं, तहकीकी काम है, उससे कौम को फायदा बहुत हो रहा है। इमाम शाफी का तो कौल है, दो ही इल्म को मैं इल्म मानता हूं, एक मेडिकल साइंस का इल्म और एक दीन का इल्म। वो तो किसी तीसरे इल्म को इल्म ही नहीं मानते, लेकिन उस जमाने में नहीं था। अब जमाने में और भी बहुत सारे उलूम है जिनमें महारत की जरूरत है। तो इसलिए तालीम जो है ना, ये हल्की चीज नहीं है। बाज लोगों ने यूट्यूब पे बिजनेस 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 कर करके ना तालीम की वैल्यू खत्म कर दी है। सारे कारोबारी बन गए, दौलत तो आ जाएगी, एजुकेशन खत्म। फिर कोई तहजीब, एजुकेशन इंसान को मुहज्जब करती है, उसमें मैच्योरिटी लेकर आती है, उसके दिमाग को निखारती है। तो इसलिए तालीम को फोकस करो। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.